بچے، بوڑھے، جوان، مائیں اور بہنیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض سے قبل حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر میری یہ پہلی حاضری ہے اور ان کچی دیواروں میں بسنے والے لوگوں کا اتنا مضبوط ایمان دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ ہو یا نہ ہو، یہ ان علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ تہجد کی نماز سے بہتر ہے علم حاصل کرنا، اس لیے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنی قبر کو روشن کرتا ہے، اور جو عالم اور حافظ وغیرہ بن کر دین کا کام کرتا ہے وہ پوری قوم کی قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ تو ان علماء نے علم حاصل کر کے آپ کی قبروں میں اجالا پیدا کرنے کا سامان کر دیا۔ میں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ عزیزان مکرم، آپ حضرات یہاں پر کچھ اور لینے نہیں آئے ہیں، دین کی باتیں سیکھنے ہی کے لیے آئے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ تو میں آپ کو ایک بشارت پیش کر دوں، اس کے بعد میں آگے بڑھوں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں آئے، کیونکہ اس زمانے میں دین کی باتیں مسجد ہی میں سکھائی جاتی تھی، عام طور پر باہر دینی باتوں کو سکھانے کا باضابطہ طور پر نظام نہیں تھا۔ جب مسجد نبی میں کونین کے آقا تشریف فرما ہے تو کسی کو کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں آئے اس کا مقصد صرف دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے حاجی کا ثواب عطا فرماتا ہے جس کا حج کامل اور مکمل ہوا کرتا۔ آپ اگر حج کرنے کے لیے جائیں 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کریں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اس محفل میں آ گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور عزیزان مکرم، میں تھوڑا اور آگے بڑھنے سے پہلے، چونکہ آج ایک اس بستی کے عظیم بزرگ کے عرس کی یہ تقریب ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کے حوالے کر دوں۔ اور پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں، جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ورنہ فتنوں کے اس دور میں جب بندہ اپنے موبائل سے 5 منٹ کے لیے جدا ہونا گوارا نہیں کرتا، اپنے موبائل کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھ جانا، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اب آپ آ گئے ہو، کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ عرس پاک کی نسبت سے محفل پاک کو سجایا گیا ہے، اور ان محفلوں کا فائدہ میں مختصر طور پر بتا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابو علی تقاق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ان اللہ والوں کی محفلوں کو سجانے کا فائدہ کیا ہے؟
فرمایا فائدے بہت ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے ان اللہ والوں کی محفلوں کو جب سجایا جاتا ہے تو طلب اور ہمت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی نیک کام کی ہمت بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اگر کسی زمانے میں اللہ کے ولی نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اگر کسی زمانے میں اللہ کے ولی نہ ملے تو اللہ والوں کے حالات سن لیا کرو، سبحان ان اللہ۔ کے حالات سننے سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو ان کی محفلوں میں جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں بتاؤں یہ ان اللہ والوں کے جو عرس کی محفلیں سجائی جاتی ہیں بار بار کیوں سجائی جاتی ہے، ایک ہی بار سجا کے ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، ایک بار میں اللہ والوں کی محفل کے اندر گیا، میں وہاں پہ حاضر ہوا، میرے دل کی دنیا بدلی، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، میں اٹھ کر کے جب باہر آیا تو پھر دنیا میں پھنس گیا۔ دوسری مرتبہ میں اللہ والوں کی جب محفل میں گیا میرے دل میں اور تبدیلی آئی، باہر آیا تب بھی اللہ کی محبت باقی ہے لیکن جب گھر پہنچا تو محبت ختم ہو گئی۔ تیسری مرتبہ اللہ والوں کی میں محفل کے اندر گیا تو میرے دل کے اندر اور تبدیلی آئی، چوتھی مرتبہ گیا اور تبدیلی آئی، میں سمجھ گیا ان اللہ والوں کی محفل کو اگر ایک بار سجایا جائے دل کا رنگ کچھ بدلتا ہے، دوسری بار سجایا جائے کچھ اور بدلتا ہے، اور تیسری بار سجایا جائے کچھ اور بدلتا ہے۔ اس دن سے میں نے یہ ارادہ کر لیا ان اللہ والوں کی محفل کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، جو بندہ ان کی محفلوں سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا دل روشن اور تابناک ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آئے، آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک چیونٹی ہے، اگر وہ چاہے کہ میں خانہ کعبہ میں چلی جاؤں تو نہیں جا سکتی، وہ چاہے کہ میں سرکار کے روضے پہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں چلی جاؤں تو نہیں جا سکتی، راستے میں پانی ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، کھائیاں ہے۔ ایک چونٹی اگر مکہ اور مدینہ شریف کا اگر سفر کرنا چاہے چونٹی کے بس کی بات نہیں ہے، ایک راستہ ہے، اگر وہ کسی کبوتر کے پاؤں سے اگر چمٹ جائے، جب وہ کبوتر پرواز کرے گا مکہ المکرمہ میں پہنچے گا اور وہ پہنچے گا گنبد خضرا کی چھاؤں میں تو خود تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن جب کبوتر کے قدموں سے لپٹ گئی تو کبوتر پہنچے گا تو وہ بھی پہنچ جائے گی۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان اللہ والوں کے دامن سے جو ہم وابستہ ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہی ہے، ہم گنہگار ہے، سیاکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی طاقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ان اللہ والوں کے قدموں سے ہم اس لیے چپک گئے ہیں جب یہ اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمیں بھی لے کر پہنچ جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے ان اللہ والوں کی محفلوں کو سجانے کا، اسی لیے تو میرے اور آپ کے دنیا کے کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سال۔ تو سامنے والا حیران ہو گیا، حضور آپ میرے ساتھ میں مذاق کر رہے ہیں، آپ کی عمر شریف 2 سال نہیں ہے، آپ کی عمر تو زیادہ ہے۔ فرمایا عمر تو بہت گزری ہے لیکن میں اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا، میں صرف اپنی زندگی کے ان 2 سالوں کو زندگی سمجھتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رہ کر کے میں نے گزار دی ہے۔ جب کروڑوں حنفیوں کے امام یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہ کے جو زندگی گزر جائے حقیقت میں وہی زندگی ہوا کرتی ہے، تو ہم اور آپ کو تو ان اللہ والوں سے کتنا چمٹ کر کے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات کہہ دی، اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے زمین اگر ناپاک ہو جائے پاک کرنے کا 2 طریقہ ہے، زمین اگر ناپاک ہو جائے پاک کرنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے اس ناپاکی کے اوپر پانی ڈالو یہاں تک کہ وہ ناپاکی بہ جائے، زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے اس ناپاکی کے اوپر سورج کی گرمی اتنی زیادہ پڑے کہ وہ ناپاکی جل کر کے ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جائے گی۔ فرماتے زمین اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا 2 طریقہ ہے، اسی طرح دل اگر گندا ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا بھی 2 طریقہ
طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے اتنا کیا جائے اتنا کیا جائے کہ اللہ کے ذکر کی گرمی سے ہمارے گناہ جل جائے اور ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے. لیکن یہ راستہ بڑا لمبا ہے. فرماتے دوسرا راستہ یہ ہے وہ آسان ہے. کسی اللہ کی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اللہ کا ولی ایک نظر کرے گا, دل کی دنیا بدل جائے گی اور ساری گندگی دھل جائے گی, دل ستھرا اور پاکیزہ بن جائے گا. اللہ اکبر. تو ہر سال جو ان کی ہم محفل سجاتے ہیں, اسی لیے تو سجاتے ہیں, یہ ایک بار نظر کرم کر دیں گے دل کی دنیا بدل جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. شاہوں سے ملا ہے نہ تبندر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو یا رسول اللہ مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. ہمیں تو سب کچھ ان اللہ والوں کے در سے ملا ہے. چونکہ ان سے پاک کی محفل تھی, میں چاہتا تو تھا کہ آج ان بزرگوں پہ کھل کے بولوں, لیکن مجھے الگ الگ لوگوں سے میں نے گفتگو کی, بہت سارے عنوانات مجھے دے دیے گئے ہیں. تو ان اللہ والوں کے حوالے سے میں نے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے جڑ کر کے رہنے میں کتنا فائدہ ہے. یہ وہابی اور نجدی جو ہمیں ان اللہ والوں سے روکتے ہیں, کیوں روکتے ہیں؟ وہ شیطان کے فندے میں گرفتار ہے, اور جب شیطان کسی پہ حملہ کرتا ہے پھر اللہ والوں سے دور کیا کرتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے, پہلے ریوڑ سے الگ کرتا ہے پھر حملہ کرتا ہے. تو شیطان بھی پہلے ان اللہ کے ولیوں سے دور کرتا ہے, اس کے بعد میں ایمان پہ حملہ کرتا ہے. الحمدللہ ان اللہ والوں کے دامن سے ہم جڑے ہوئے ہیں, شیطان ہمارے قریب میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد میں یہ جو محفل سجائی گئی ہے, ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں, ایک رات کے جلسوں سے کوئی کسی کی زندگی نہیں بدلتی ہے, ایک کانفرنس سے کسی کی زندگی میں انقلاب نہیں پیدا ہوتا ہے, اور صرف ایک محفل سجا لینے سے ہم نیک اور پارسا نہیں بن جاتے ہیں. اگر پارسا کوئی بنتا ہے, اگر کوئی نیک بنتا ہے, تو اس کے لیے انقلاب باہر سے نہیں آتا, انقلاب دل کے اندر سے. بے شک بے شک بے شک. جو بھی انقلاب آتا ہے وہ دل کے اندر سے آتا ہے. آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے دل کو تھوڑا سا کھرے دوں میں, تاکہ دل کے اندر سے کوئی محبت الہی کا چشمہ نکلے اور آپ کے دل کی دنیا بدلے. اصل میں ہمارا جو دل ہے یہ گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ جنت کی باتیں سنتے ہیں, جہنم کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد میں سب بھول جاتے ہیں. ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل کے اندر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اچھی باتیں اثر نہیں کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر بندہ توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے, ایک اور نقطہ لگایا جاتا ہے, پھر گناہ کرے, ایک اور نقطہ لگایا جاتا ہے. بندہ جب بار بار گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نقطے لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے, اور جب دل کالا ہو جاتا ہے اچھی بات اس کے اندر اثر نہیں کیا کرتی ہے. تو عزیزان مکرم, اگر دل کی دنیا بدلنی ہے تو پھر سب سے پہلے دل کے زنگ کو دور کرنا ہوگا. آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ ہم لوگ یہیں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم لوگ آج یہاں پہ آنکھیں کھول رہے ہیں, ایک دن ہماری آنکھیں قبر کے اندر بھی کھلنے والی ہے. وہ دن آئے گا, سب کے لیے آئے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, 2 دنوں کو کبھی نہ بھولو اور 2 راتوں کو کبھی نہ بھولو. 2 دنوں کو کبھی نہ بھولو, 2 راتوں کو کبھی نہ بھولو. آج میں یہ 2 دن اور 2 راتیں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. جب یہاں سے اٹھ کر کے آپ جائیں, اپنے بستر پہ جا کر کے لیٹ جائیں, اپنی آنکھیں بند کر لیں, تو ان 2 دنوں کو یاد کرنا اور ان 2 راتوں کو یاد کرنا, قسم خدا کی آپ لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 راتوں کو ہمیشہ یاد رکھو. ان 2 دنوں میں سے پہلا دن وہ ہے جس دن حضرت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. یہ دن بڑا سخت دن ہے, اس لیے کہ حضرت ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر 1000 تلواروں کو ایک ساتھ کسی کے اوپر مارا جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کو موت کے وقت میں ہوا کرتی ہے. اور حدیث پاک میں موجود ہے, اگر مرتے وقت میں
بندے کو فرشتے باندھ کر کے نہ رکھے تو وہ اٹھ کر کے بھاگنے لگ جائے۔ موت کے وقت میں انسان کو بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عزیزان مکرم، موت کی تکلیف کے بارے میں کیا بتاؤں۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عرب کے بڑے دانا اور بڑے بزرگ صحابی ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی ہوشیار آدمی مل جائے تو اس سے میں پوچھوں کہ موت کے وقت میں کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ جب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا، ان کے بیٹے ان کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا ابا جان آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر کوئی ہوشیار آدمی موت کے وقت میں مل جائے تو اس سے میں پوچھوں گا موت کے وقت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ابا جان آپ سے بڑا ہوشیار کون ہوگا، آپ کے انتقال کا وقت ہے، آپ ہی بتا دیجئے موت کے وقت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے جب پوچھا تھا کہ بتاؤ موت کے وقت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، حضرت کعب نے کہا تھا اگر کانٹوں والی ایک شاخ ہو اسے اون کے کپڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کے بعد میں اون کے کپڑے سے کانٹوں والی شاخ کو کھینچ کر کے نکالا جائے تو کس طریقے سے اونی کپڑے کا ایک ایک بال نکل کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت میں بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو موت کے وقت میں بندے کو اسی قدر تکلیف ہوا کرتی ہے۔ عزیزان مکرم، میں تھوڑا سا موت کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ دنیا کی رنگینیوں سے آپ کا دل کچھ تو کچاٹ ہو۔ اللہ اکبر، جب موت کا وقت قریب آتا ہے حضرت ملک الموت آتے ہیں، آسمان پر سیڑھی لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں حضرت ملک الموت اپنے تمام جو ساتھ والے ہیں ان کو لے کر کے مرنے والے کے قریب آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ موت کے وقت میں بندہ جب حضرت ملک الموت کو دیکھتا ہے تو دنیا والوں کو دیکھنے سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ وہ کیسا کٹھن وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ موت کے وقت میں اللہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو موت کی تکلیف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقال کے بعد میں جب رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ موت کو تم نے کیسا پایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار عالم، جس طرح زندہ پرندے کو آگ کے اوپر بھونا جاتا ہے نہ تو وہ اڑ سکتا ہے نہ تو وہ بچ سکتا ہے، بس موت کے وقت میں وہی جو ہے کیفیت ہوا کرتی ہے۔ اب حضرت ملک الموت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے والے کے قریب آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ مرنے والا اس وقت کی شکل میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار حضرت ملک الموت سے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کسی کافر کی روح کیسے نکالتے ہو، تو حضرت ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کانپ گئے، کہا کہ کافر کو اگر کوئی اور تکلیف نہ ہو تمہاری شکل دیکھ لے تو یہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کہا مومن کی روح کیسے نکالتے ہو؟ اس کے بعد میں حضرت ملک الموت ایک بہت حسین اور خوبصورت شکل کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے جب ان کے سامنے موجود ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی اور انعام اللہ کی طرف سے مرنے والے کو اگر نہ ملے یہی انعام کافی ہے۔ اور ایک بات اور میں بہت ضروری آپ کو بتاتا ہوں، موت کے وقت میں بندے کو پتہ چل جاتا ہے میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ کوئی بندہ اپنا ٹھکانہ دے کے بغیر دنیا سے نہیں جاتا ہے۔ موت کے وقت میں 3 نشانیاں ایسی ہیں اگر انسان کے اوپر ظاہر ہو تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ پہلی نشانی، اگر مرنے والے کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جائے سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ موت کے وقت میں اگر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے سمجھ جاؤ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ موت کے وقت میں اگر مرنے والے کے نتنے پھیل جائے تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے موت کے وقت میں بندہ جب اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ نے میرے لیے کتنا انعام تیار کر کے رکھا ہے۔ بندہ شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے شرم کی وجہ سے نتنے پھیل جاتے ہیں، میں اتنا گنہگار اور سیاکار اور
اللہ तबारक व तआला ने इतना इनाम व इकराम मेरे लिए तैयार करके रखा है। अल्लाह की रहमतें तो है ही बड़ी वसी, इस रिया से कभी हमने किनारा न किया, फिर भी तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने ये गवारा न किया। अल्लाह की रहमतें बंदा देखता है। और 3 निशानियां ऐसी है जो मौत के वक्त जाहिर हो तो ये अल्लाह के अज़ाब की अलामत है। पहली निशानी, अगर बंदे का चेहरा फीका पड़ जाए, काला पड़ जाए, ये अजाब की निशानी है। मौत के वक्त में गला ऐसे घुट जाए जिसे गला दबाते वक्त में आवाज आती है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह का अजाब उतर रहा है। और अगर मौत के वक्त में मुंह से झाग निकले तो ये इस बात की निशानी है कि मरने वाला बंदा अल्लाह के अजाब के अंदर मुब्तला है। तो ये मौत के वक्त में कुछ निशानियां जाहिर होती है। हजरत मलकुल मौत जब बंदे की रूह कब्ज करते हैं और उसकी रूह को उसके पांव से खींचना शुरू करते हैं, और खींचते खींचते जब हलक तक बंदे की रूह आती है, यही वक्त गरगरा है। जब तक हलक तक रूह ना आए उस वक्त तक गुनहगार बंदा अगर तौबा कर ले, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लेता है। अगर कोई काफिर ईमान ले आए, अल्लाह ताला उसके ईमान को कबूल फरमा लेता है। लेकिन जब रूह हलक तक आ जाती है, उसके बाद में अगर कोई गुनहगार बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं फरमाता। अगर कोई काफिर ईमान लाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को कबूल नहीं करता। अजीज़ान मुकर्रम, इससे पहले कि रूह हमारी हलक तक आए, उससे पहले ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त बड़ा सख्त होता है। और आपको शायद ये पता नहीं होगा, मौत के वक्त में शैतान इंसान के करीब आता है और उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि मरने वाले बंदे के ईमान को मैं गारत कर दूं। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया तो आप कह रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और आपकी रूह कब्ज हो गई। मौत के बाद में जब आपको किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि आपकी बात समझ में नहीं आई। जब आपका इंतकाल हो रहा था आप कह रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, उसका मतलब क्या है? तो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब मेरी रूह निकलने के करीब हुई तो शैतान आया, आकर के कहने लगा, इब्ने हम्बल तुम अपना ईमान बचा करके ले गए, अफसोस मैं तुमको काफिर न बना सका। तो मैं उस इब्लीस से कह रहा था अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक मेरी रूह नहीं निकल जाती उस वक्त तक तेरा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं उससे कह रहा था अभी नहीं, अभी नहीं। मौत के वक्त में शैतान माँ बाप की शक्ल बना करके आता है। आला हजरत सरकार फरमाते माँ बाप की शक्ल बना के आता है, कहता देखो बेटा यहूदी हो के मर जाओ, फला यहूदी होकर के मरा बहुत आराम में है, तुम ईसाई होकर के मर जाओ, फला ईसाई होकर के मरा बड़े आराम के अंदर है। वो मरने वाला बंदा फिर शशुरपंज में मुब्तला हो जाता है और मौत के वक्त में उसका ईमान चला जाता है। अजीज़ान मुकर्रम, मौत के वक्त में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया 2 दिनों को याद रखो और 2 रातों को याद रखो। पहला दिन कौन सा है? वो दिन जब हजरत मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे, ये पहला दिन। दूसरा दिन वो दिन जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी हाजिरी होगी, अल्लाह की बारगाह में हमारी पेशी होगी और जिंदगी भर के सारे अमाल का हिसाब हमें अल्लाह की बारगाह में देना होगा। हजरत अनस फरमाते उस दिन को हमेशा याद रखो। वो बड़ा मुश्किल वक्त होगा, बड़ा सख्त वक्त होगा। उसका मंजर में आपके सामने क्या रखूं, बस आप इतना समझ लें कि उस वक्त ऐसी सख्त कैफियत होती है। एक बंदा जब इंतकाल कर गया, मौत के बाद में उसे ख्वाब में देखा गया, पूछा गया बताओ तुम्हारा क्या हुआ? उसने कहा अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में मेरी पेशी हुई तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया अय बूढ़े बता तूने फला गुनाह किया। मैंने कहा मौला मैंने किया। रब ने फरमाया अय बूढ़े बता तूने फला गुनाह किया। मैंने कहा मौला मैंने ये गुनाह किया। मेरा एक एक गुनाह मेरा रब मुझे याद दिलाता रहा, मैं हाँ हाँ कहता रहा, यहाँ तक के आखिर के अंदर एक गुनाह ऐसा मेरे सामने लाया गया। रब ने फरमाया बूढ़े बता तूने ये गुनाह किया। मैं चुप हो गया, मुझे शर्म आ गई, मैं हाँ ना कह सका। 30 साल
یا 70 سال تک اللہ کی بارگاہ میں مجھے ایسے ہی کھڑا رہنا پڑا، شرم کی وجہ سے میں ہاں نہ کہہ سکا، یہاں تک کہ میرے چہرے کا گوشت گل کر کے زمین کے اوپر گر گیا۔ 30 یا 70 سال کے بعد میں اللہ کو مجھ پر رحم آیا، رب نے فرمایا جا بوڑھے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو مرنے تو اس خواب دیکھنے والے نے پوچھا بتاؤ تو صحیح آخر کون سا گناہ تھا تم ہاں نہ کہہ سکے اور 30 سال تک رب کی بارگاہ میں تمہیں کھڑے رہنا پڑا؟ کہا رب نے فرمایا بوڑھے تو نے ایک بار ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ کہ ہاں نہ کہہ سکا۔ اب آپ سوچو اپنے دل میں غور کر کے بتاؤ، اگر کوئی بری نظر سے ایک بچے کو دیکھ لے تو 30 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا پڑا۔ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا حساب رب کی بارگاہ میں کیسے دیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ان کے وصال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا بتاؤ کیا ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور اللہ نے مجھے 30 سال تک اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھا۔ کیوں؟ کہ ایک بد مذہب گمراہ کو میں نے مسکرا کر کے دیکھ لیا تھا، تو 30 سال تک اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑے رہنا پڑا۔ اگر کوئی آج دیوبندی وہاں بھی گمراہ سے ملے گا، ان سے مصافحہ کرے گا، ان کے ساتھ میں کھانا کھائے گا، تو اگر مسکرا کے کوئی دیکھ لے تو 30 سال کا عذاب ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ محبت کرے تو کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہو۔ عزیزان مکرم یہ مت سمجھو کہ دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قوت القلوب میں لکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی نا تو سالوں کے اعتبار سے نہیں حساب لیا جائے گا، مہینوں کے اعتبار سے نہیں حساب لیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ہفتوں کے اعتبار سے نہیں حساب لیا جائے گا، دن کے اعتبار سے حساب نہیں لیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں گھنٹے کے اعتبار سے نہیں حساب لیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو سانسوں کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا۔ تھوڑا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اگر سال کے اعتبار سے حساب ہو تو کچھ اس کے اندر معافی کی صورت بن جائے گی، مہینے کے اعتبار سے ہو تو مہینے میں ہم گناہ کرتے تو پھر نیکیاں بھی کرتے ہیں، چھوٹنے کا راستہ بن جائے گا۔ لیکن آپ بتائیں اگر سانس کے اعتبار سے حساب ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے بندے تو نے جب سانس اندر لیا تو بتا تو نے کیا کیا، جب سانس تیرا باہر آیا تو بتا تو نے کیا کیا، جب تیرا سانس اندر گیا تو پھر بتا تو نے کیا کیا، اور جب تیرا سانس باہر آیا تو بتا تو نے کیا کیا۔ جب ایک ایک سانس کے اعتبار سے قیامت کے دن بندے کا حساب لیا جائے گا تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہماری کروڑوں کروڑوں سانسیں ایسی گزری ہوں گی جن میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ہماری کروڑوں سانسیں ایسی ہیں جن کے اندر ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب ہماری پیشی ہوگی اور رب کی بارگاہ میں ہمیں لے جا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، کیا ان گناہ والی سانسوں کا حساب دینا ہمارے بس کی بات ہے؟ تو معمولی مت سمجھو کہ دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر 50 سال کی عمر ہے اور 50 سال کے اندر اگر آپ سانس گنیں گے تو اربوں خربوں سانس بنتے ہیں، اربوں خربوں سانسوں کا جب حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا تو کیا کیفیت بنے گی؟ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی، ایک بچہ رات کے اندر اٹھا اور اٹھ کر کے پریشان ہو گیا تو باپ نے کہا بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آتا رات میں تم کو نیند نہیں آ رہی، تم پریشان کیوں ہو؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان ہمارے مدرسے کا یہ دستور ہے کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ہفتے کے اندر ایک دن استاد پورے ہفتے کا سبق ایک ساتھ میں سنا کرتے ہیں، کل وہ دن ہے ہفتے بھر کا سبق ایک ساتھ میں مجھے استاد کو سنانا ہے، مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ کل مجھے سبق یاد نہیں ہے، ہفتے بھر کا سبق میں استاد کو کیسے سناؤں گا؟ جب اپنے بیٹے سے یہ بات سنی تو بیٹا کہہ رہا تھا ابا جان مجھے استاد کے ڈنڈے کا ڈر لگ رہا ہے اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کیوں رونے لگ گئے؟ کہا بیٹا جب ایک ہفتے کا سبق تجھے یاد نہیں ہے اور تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ استاد کے پاس جب میں کل جاؤں گا تو ایک ہفتے کا سبق یاد نہیں ہوگا تو استاد مجھے کتنی سزا دیں گے؟ بیٹا تجھے ایک ہفتے کا اتنا ڈر لگ رہا ہے، تیری بات سن کر کے مجھے یاد آیا میری 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال کا حساب جب مجھ سے لے گا تو اللہ کی بارگاہ میں 60 سال کا حساب میں کیسے دوں گا؟ تو یہ سوچ کر کے میں رو پڑا ہوں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں حساب بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک حبشی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو پروردگار عالم میری توبہ قبول فرما لے گا، رب تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس حبشی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے جب میں نے گناہ کیا تو کیا میرا رب نے میرا گناہ دیکھ لیا؟ میرا آقا نے فرمایا ہاں دیکھ لیا۔ اتنا سننا تھا، اس حبشی نے ایک چیخ ماری اور وہیں پر انتقال کر گیا۔ یعنی اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جب میں نے گناہ کیا تو میرے رب نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو یہ کتنے بڑے میرے لیے شرم کی بات ہے۔ یہاں پہ مجھے یاد آئی بمبئی میں جہاں پہ جس مسجد میں میں امامت کرتا ہوں وہاں پہ ایک مرتبہ چوری ہو گئی تھی۔ تو جب چوری ہوئی تو جو کیمرہ لگا تھا اس کیمرے کے اندر روزانہ وہ کیمرہ چیک کرنے والے آتے تھے اور اسکرین شاٹ نکال کر کے دیکھتے، کبھی زوم کر کے دیکھتے اور کبھی الگ الگ طریقے سے دیکھتے کہ چور کون ہے، کیسے اندر آ رہا ہے، کیسے باہر جا رہا ہے اور کیسے چوری کر رہا ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک بات آئی اگر وہ چور اسی علاقے کا ہوا تو کیا آج کے بعد میں جب کیمرے کے اندر اس کی چوری پکڑی جائے گی تو کیا وہ یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر چہرہ دکھانے کے لائق رہ جائے گا؟ اگر کسی ایریا میں آپ رہتے ہو اور آپ کی چوری کیمرے میں پکڑی جائے تو کیا آپ شرم سے سر اٹھانے کے لائق رہ جائیں گے؟ تو اس وقت ایک بات مجھے یاد آئی اگر ایک بندہ ایک چوری کر لے اور سوسائٹی میں پتہ چل جائے ساری زندگی وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ قیامت کے دن ساری مخلوق جمع ہوگی اور ساری مخلوق کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کا حساب لے گا، بڑے بڑے گناہوں کو رکھا جائے گا تو اس بندے کا کیا حال بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو کیا فرماتے حضرت انس، دو دنوں کو یاد رکھو اور دو راتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ پہلا دن جب حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، دوسرا دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہ دو دن ان کو کبھی مت بھولنا، یاد رکھو گے نا ان دونوں دنوں کو۔ اس کے بعد میں حضرت انس فرماتے ہیں دو راتوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک وہ رات جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اور قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے جس کو قبر کی پہلی رات کہتے ہیں۔ بندہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے وہ بڑی سخت رات ہوا کرتی ہے۔ اپنا عزہ اقربا اپنے ملنے جلنے والوں کو چھوڑ کر کے قبر میں جب بندے کو رکھ دیا جاتا ہے، بندہ جب نمازی ہوتا ہے روایتوں کے اندر آتا ہے بندے کو قبر میں کسی بھی وقت رکھا جائے، لیکن جب فرشتے آ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عصر کی نماز پڑھی رہی ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اس کو جگاتے ہیں تو کہتا بھی رک جاؤ میری عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، پہلے مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دیجئے۔ اور بندہ جب نمازی ہوگا تو نماز پڑھنے کی مہلت طلب کرے گا۔ اب وہ جو قبر کی پہلی رات ہے بڑی سخت رات ہوا کرتی ہے۔ اس رات کو یاد رکھو، یہ رات مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، اور یہ رات اتنی سخت رات ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اور کیا لگائیں گے۔ بندہ جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے قبر بندے کو دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے، اور بندہ اگر قبر کے اندر نیک ہے تو اس کی قبر کو اجالوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اگر قرآن یاد کیا ہے تو جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے ایک نورانی شکل کے بزرگ آتے ہیں اور کہتے تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے، تجھے کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور مرنے والے بندے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ سے جنت کی قالین لے کر کے آتا ہے، جنت کی روشنی لے کے آتا ہے، جنت کی خوشبو لے کر کے آتا ہے اور لا کر کے بچھا دیتا ہے۔ اور بندے کو قرآن یاد ہے تو قرآن کا اجالا اس کی قبر میں ہوتا ہے، اور قرآن یاد نہیں ہے تو آفتاب کی طرح ایک روشنی اس کی قبر کے اندر کر دی جاتی ہے۔ یہ قبر کی پہلی رات ہے۔ اس کے بعد میں قبر کی دوسری رات فرماتے ہیں حضرت انس دوسری رات کو کبھی نہ بھولو، یہ وہ رات ہے جو قبر کی آخری رات ہے۔ یہ رات جب ختم ہو جائے گی اور صبح نمودار ہوگی جو قیامت کی صبح ہوگی، یعنی یہ رات ختم ہوگی اس کے دوسرے دن قیامت ہوگی اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ تو ان دو دنوں اور ان دو راتوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ان دو راتوں ان دو دنوں کو کبھی بھی فراموش نہ کرو۔ عزیزان مکرم، آج ہمیں اس محفل کے اندر سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس انداز کے اندر گزارا ہے۔ اور عزیزان مکرم، آج جیسے حالات ہیں ان حالات کے اندر اگر ہم آج نیک نہ بنے، حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا، ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، ایک قبر آئی، اپنی سواری سے اتر پڑے اور اتر کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے آگے بڑھ گئے۔ ساتھ والوں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ جا رہے تھے، راستے میں اتر پڑے اور نماز پڑھی اور پھر آگے بڑھ گئے، ماجرا کیا ہے؟ فرماتے جب قبر کے پاس سے میں گزر رہا تھا مجھے وہ روایت یاد آئی، بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو مجھے یاد آیا اس بندے کو تو موقع ملنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو موقع عطا فرمایا ہے تو میں تو کم سے کم نماز ادا کر لوں۔ اور بندہ مرنے کے بعد میں 2 رکعت کی اتنی تمنا کرتا ہے اور بندہ قبر میں کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور نیک کام کر کے واپس آؤں۔ اس بندے سے کہا جائے گا قدرت کا یہ دستور ہے جو دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، لوگ ہمارے سامنے سے چلے گئے، ہم یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم مر جائیں گے ہمارا نامہ اعمال بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے، رات میں روزانہ سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو یہ جائزہ لیا کرو دن بھر میں ہم نے کیا کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر گناہ کیا توبہ کر لو گے، مرنے کے بعد میں جب حساب ہوگا اس کے بعد میں توبہ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ آج موقع ملا ہے، آج نیکی کر لو، کل اگر تم چاہو گے بھی نیکی کرنا تو نیکی کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ حضرت محمد ابن سیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ جنت میں چلے جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھ لو تو کہتے میں جنت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنا پسند کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے کہا آپ کو ایک وقت کی نماز چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اگر وضو بنائیں گے تو آپ کی آنکھوں کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے۔ آج نیکی کے معاملے میں کتنے پیچھے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آپ حضرات کو پتا ہے نا ہر آدمی کو ریس لگانے کی عادت ہوتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میری دکان اس کی دکان سے اچھی ہو، میرا بنگلہ اس کے بنگلے سے اچھے ہو، اور میری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو۔ عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے میرا زیور اس کے زیور سے اچھا ہو، میرا کپڑا اس عورت کے کپڑے سے اچھا ہو، اور میرا جو میک اپ ہے اس کے میک اپ سے اچھا ہو۔ ریس لگانے کی عادت ہوتی ہے۔ رب نے بھی فرمایا کہ ریس لگاؤ، لیکن ریس لگاؤ تو دنیا میں ریس مت لگاؤ، ریس لگانا ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں ریس لگاؤ۔ وہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں تہجد کی بھی نماز ادا کروں گا۔ وہ آدمی 100 روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، میں 200 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ وہ روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، میں روزانہ 2 پارہ تلاوت کروں گا۔ وہ آدمی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، میں روزانہ 200 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا۔ تو نیکی کے اندر ریس لگاؤ، گناہ کے کام میں ریس نہ لگاؤ۔ اور صحابہ کرام تو نیکی کے کام کے اندر اتنی ریس لگاتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر نیکی کرنے کا جذبہ دل کے اندر آپ کے پیدا ہو گیا اور آپ نیکی نہ بھی کر پائے اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ لوہار تھا۔ دن میں وہ تھک ہار کر کے جب آتا تھا رات میں گھر پہ، امام احمد ابن حنبل نماز پڑھتے تھے رات بھر۔ جب رات بھر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو تمنا کرتا کاش میرا بھی کام نہیں ہوتا، بچوں کے لیے مجھے کمانا نہ ہوتا، میں بھی کوئی عالم ہوتا، مجھے بھی قرآن حفظ یاد ہوتا، میں بھی رات بھر نماز پڑھتا۔ اور رات بھر امام احمد بن حنبل کو دیکھتا، دل میں حسرت کرتا کاش مجھے بھی قرآن یاد ہوتا، میں بھی کھڑا ہوتا، لمبی لمبی نمازیں ادا کرتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد میں لوگوں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ جنت میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ میں ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ارے بتاؤ تو صحیح، تم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، تمہیں امام احمد بن حنبل کا جنت میں ساتھ کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نیک کام تو نہ کر سکا، لیکن امام احمد بن حنبل کو دیکھ کر کے تیرے دل کے اندر جو نیکی کا خیال پیدا ہوا اس کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ میں جنت میں نے تمہیں مقام عطا فرما دیا۔ تو بندہ نیکی نہ بھی کر سکے، اگر طاقت
اتراؤ نہ کر سکے، جذبہ دل میں ہو، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ صحابہ میں نیکی کا جذبہ کتنا اچھا تھا۔ یہاں پہ یہ روایت تو بارہا آپ نے سنی ہوگی، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے کہا اللہ کی راہ میں تم جو ہے وہ خیرات کرو۔ غزوہ تبوک گرمی کے موسم میں ہوا تھا، فصلوں کے پکنے کا موسم تھا، سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا، مسلمان غربت کا شکار تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اللہ کی راہ میں کچھ مال پیش کرو، صحابہ کے دل میں کتنا جذبہ نیکی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال اٹھا کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آ گئے، سوچ رہے تھے آج میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، گھر کا سارا مال اٹھا کر کے لے آئے، بدن کا کپڑا بھی اتار کر کے لے آئے۔ آپ لوگ سنتے ہو نا حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کر کے آئے، سارا کب بنے گا؟ جب بدن کا کپڑا بھی بندہ اتار کر کے دے گا تب نہ سارا مال بنے گا۔ سارا مال اٹھا کے لے آئے، اپنے بدن کا کپڑا بھی اٹھا کے لے آئے، ایک چادر کسی سے ادھار لے لی، وہ اپنے بدن پہ ڈال لی اور اس میں بدن کی جگہ میں کانٹے لگا لیے، اور کانٹے لگا کر کے سارا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کے آئے؟ کہ یا رسول اللہ آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کتنا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سارا مال اٹھا کر کے لے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عقیدے کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا گھر پہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ نگاہوں کے سامنے تھے نا؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اللہ کو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کی رحمتوں کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے عقیدہ دے دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نگاہوں کے سامنے بھی ہے اور میرے گھر پہ بھی موجود ہے۔ تبھی تو عاشق نے کہا تھا سنا ہے یا رسول اللہ آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے عقیدہ دے دیا میرے آقا یہاں بھی ہے، میرے گھر پہ بھی موجود ہے۔ آج ہم مدینے والے کو یاد کرتے کہتے تم یہاں کیوں پکارتے؟ مدینہ دور ہے۔ ہم کہتے مدینہ دور ہے، مدینے والے دور نہیں ہیں۔ حضرت جبریل امین آ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو سلام کہتا ہے۔ آپ سوچیں جب اللہ کی راہ میں بندہ جب نیکی کے لیے آگے بڑھتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سلام آیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ صدیق اکبر سے پوچھو کہ اللہ سے راضی ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں، ہاں میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو یہ نیکی کرنے کا جذبہ۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ دعا فرما دے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ آج وہابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جنت نہیں دے سکتے، میرا آقا علیہ السلام کیسے جنت بانٹ رہے؟ فرمایا اوکاشا تم بھی انہی میں سے ہو، جنت کی بشارت میرے آقا نے عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوکاشا تمہارے اوپر بازی لے گئے، یعنی نیک کام کے اندر تم سے آگے بڑھ گئے۔ یہ تھا صحابہ کے اندر نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑا کرو اور گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت کیا کرو۔ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، قیامت کے دن یہی بچا سکتی ہے۔ آدمی جب مرنے والا ہو تو جان چند قطروں ہی سے تو بچا کرتی ہے، کیسے کیسے جان بچ جاتی ہے۔ آپ یاد کریں ابو منصور خیاط کا جب انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اس لیے معاف کر دیا کہ اے ابو منصور تم بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کروایا کرتے۔ آج یہاں پہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے، میں نے پوچھا کہ مدرسے میں کتنے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پہ جو مجھ کو تعداد بتائی اس کے اعتبار سے بچوں کی تعداد بڑی کم ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں خوب بھیجو۔ ایک بات یاد رکھیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اگر آپ کا بچہ قرآن مقدس پڑھا ہوگا تبھی تو آپ کے مرنے کے بعد میں قرآن پڑھ کے آپ کو ثواب پہنچائے گا، اور اگر آپ کو ثواب نہیں بھی پہنچائے گا آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھا ہے آپ کی قبر کے اندر رحمتوں کے پھول کھلیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا جو ثواب ہے بچے کو قرآن پڑھانے کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے روایتوں میں پڑھا، ایک قبر کے پاس سے گزرے، قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، آپ گزر گئے، چند دنوں کے بعد میں ایک عرصے کے بعد میں واپس آئے، دیکھا قبر کے اندر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں
ایک زمانہ پہلے جب یہاں سے گیا تھا قبر پر عذاب ہو رہا تھا، آج جب میں یہاں پہ آیا ہوں تیری رحمتوں کے پھول کھلے ہیں قبر کے اندر۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا یہ قبر والا بندہ جب مرا تھا بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار و سیاکار تھا، جب یہ مرا اس کی نیکیاں نہیں تھی، اس کی قبر کے اندر جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، لیکن موت کے وقت میں اس نے اپنا بچہ چھوڑ دیا تھا۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو استاذ کے سامنے لے جا کر کے بیٹھا دیا گیا۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس مرنے والے بچے باپ کے بچے نے جب مکتب کے اندر مدرسے کے اندر مجھے رحمان بھی کہا رحیم بھی کہا تو میری رحمتوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمت والا کہے، رحم فرمانے والا کہے، اور اس کے باپ کی قبر کے اوپر میں عذاب کروں۔ اس کے بچے نے جب مجھے رحمان و رحیم کہا، میں نے فرشتوں سے کہا اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے اور اس کی قبر کے اندر رحمتوں کے پھول کھلا دیے جائیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، آپ کی قبر کے اندر رحمتوں کے پھول کھلیں گے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو ہر جمعہ کے دن اس کے بیٹوں کے اعمال اس کے ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں قبر کے اندر۔ اگر اعمال اچھے ہوتے قبر کے اندر ماں باپ خوش ہو جاتے، اعمال اچھے نہیں ہوتے ماں باپ کے چہرے مرجھا جاتے۔ کل جب آپ انتقال کر جاؤ گے، آپ نے اگر اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، مدرسے میں نہیں پڑھایا، تو ان کے برے اعمال تمہاری قبر میں آئیں گے تو تمہیں قبر میں کتنی تکلیف ہوگی۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، پڑھے، تاکہ جب وہ پڑھیں گے اور ان کے اچھے اعمال جب قبروں کے اندر تمہارے پاس پہنچیں گے تمہارے چہرے قبروں کے اندر کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہاں پہ میں اللہ اکبر، بچوں کو پڑھانے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ امیر اختبی بہت بڑا ظالم حاکم تھا، جب یہ مر گیا تو حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مرنے کے بعد میں جب خواب میں دیکھا تو جنت میں گھوم رہا ہے، پوچھا کہ اے امیر اختبی تم جنت میں کیسے چلے آئے؟ تم تو بہت بڑے ظالم تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں آیا تو رب نے فرمایا میری کوئی نیکی نہیں تھی تو مجھے جہنم کے اندر داخل کرنا چاہیے تھا، لیکن اصل میں ماجرا یہ ہوا، ایک بار رات کے وقت میں اپنے سپاہیوں کو لے کر کے انہیں شہر کا گشت کر رہا تھا، میرے ساتھ میں نور کے قندیل تھے، چراغ تھے، جب میں نکل رہا تھا ایک چھوٹا سا مدرسے کا بچہ بیٹھ کر کے اپنے سبق کو یاد کر رہا تھا۔ مدرسے میں بچے کو پڑھانا کتنا ثواب کا کام، آپ اندازہ لگائیں۔ بولے بچہ جب سبق یاد کر رہا تھا اس کے چراغ کا تیل ختم ہو گیا، بچے کا چہرہ مرجھا گیا۔ کل استاد کے سامنے جب میں جاؤں گا کیسے استاد کو میں سبق سناؤں گا؟ بچہ جب افسوس میں پڑ گیا، میری سواری وہاں سے گزری، میری قندیلوں کی روشنی کو بچے نے دیکھا تو وہ ظالم حاکم کہتا ہے کہ جب بچے نے میری روشنی کو دیکھا، کتاب لے کے آیا اور میری روشنی کے ساتھ ساتھ میں چلتے چلتے اس نے سبق کو یاد کر لیا۔ جب بچے کو سبق یاد ہو گیا، بچہ خوش ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد میں میرے اتنے گناہوں کے باوجود بھی کہا کہ اے امیر اختمی تیرے چراغ کی روشنی کے اندر ایک بچے نے اپنا سبق یاد کیا، بچہ راضی ہو گیا، میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا، جا تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا میں نے تجھے۔ اگر ایک بچہ آپ کی چراغ کی روشنی میں سبق یاد کر لے، اتنا بڑا پاپی بخش دیا جائے۔ اگر آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھنے جائے مدرسے کے اندر، اللہ تعالیٰ کی آپ کو جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ بہتر وہ نہیں ہے جو مال کمائے، بہتر وہ نہیں ہے جو حسن و جمال کا مالک ہو، بہتر وہ نہیں ہے جو دنیا کا عہدہ رکھتا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے۔ کتنی فضیلت ہے، آپ اسکول میں پڑھا لو۔ یہ بات آ گئی تو میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ آپ جو اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھانے کی ضرورت ہے، ضرور پڑھانا چاہیے۔ کیوں پڑھاتے ہو؟ تاکہ بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے۔ کتنے سال کا فیوچر ہے آپ کا؟ فیوچر کتنے سال کا ہے؟ آپ دنیا میں کتنے سال رہو گے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور کتنا رہو گے؟ تو 50-60 سال کا جو آپ کا فیوچر ہے، اس کو بنانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو اسکول میں اتنا پڑھاتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، کرنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ لیکن یہ فیوچر تو صرف 70 سال کا ہے، لیکن ایک فیوچر وہ بھی ہے جو مرنے کے بعد سینکڑوں سال تک قبر میں رہنا ہے۔ اس کے بعد میں 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے، اور اس کے بعد میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو لاکھوں کروڑوں 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 سال تک
ہمیشہ جنت یا جہنم میں رہنا ہے، وہ فیوچر بھی ہے۔ اگر اسکول میں پڑھاؤ گے 50 سال کا فیوچر بنے گا، 60 سال کا فیوچر بنے گا۔ اگر اپنے بچے کو مدرسے میں قرآن پڑھاؤ گے، دنیا کے 50-60 سال بھی بن جائیں گے، قبر کی زندگی بھی سنور جائے گی، میدان محشر بھی سنور جائے گا، جنت اور جہنم کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے گا، اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے، جس کے بچے نے قرآن پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے بچے کل سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل کرائیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کتنے لوگ پڑھائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، رب کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے وعدے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو میں بڑی پیاری بات آپ کو بتا دوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنا پیارا نام ہے۔ جب بغداد شریف کی حاضری ہوئی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ امام اعظم کا مزار ہے۔ جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگا جیسے ایک روحانی جگہ کے اندر حاضری ہو گئی ہے، اتنا فیضان ہے ان کی بارگاہ۔ کیوں؟ انہوں نے علم دین کو پھیلایا، اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا۔ بچہ گیا، بچے نے سورہ فاتحہ یاد کی، الحمد شریف یاد کر کے جب گھر پہ آیا تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کے 500 سکے استاد کے پاس نذرانے کے طور پر بھیجے۔ استاد نے کہا حضور آپ نے مجھے چاندی کے 500 سکے نذرانے میں دے دیے، میں نے کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے استاد تم نے میرے بچے کو قرآن پڑھایا، سورہ فاتحہ الحمد شریف یاد کرائی، میں نے تم کو چاندی کے جو سکے دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن تم نے میرے بچے کو جو قرآن پڑھایا ہے وہ دنیا میں بھی باقی رہے گا، قبر میں بھی باقی رہے گا، حشر کے اندر بھی باقی رہے گا۔ وہ لوگ قدر جانتے تھے، ایک سورہ فاتحہ یاد کرا دو تو اتنا بڑا نذرانہ پیش کرتے، ان کو قدر پتا تھی۔ آج ہمیں قدر پتا نہیں ہے، اس لیے اسکول کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، میرا بچہ کیا بن جائے، میرا بچہ کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، بنے ضرور بنے، لیکن اپنے بچوں کی دین کی فکر کرو۔ یاد کرو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کیا کھائے گا، کیا بنے گا، کہاں بلڈنگ لے گا، کیا بنائے گا۔ آخری وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر فکر کی تھی تو یہی کی تھی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد میں تمہارا دین کیسا دین ہوگا۔ وہ اپنے بچوں کے دین کی فکر کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام و رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آج ہم دین سے کتنے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، اصل میں اس ساری باتیں آپ لوگ سنتے ہیں لیکن یقین بڑا کمزور ہے ہم لوگوں کا۔ اگر یقین مضبوط ہو جائے تو پھر دل کی دنیا بدل جائے۔ کہاں ہمیں یقین آتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ یہ زہر ہے، اگر اس کو کھا لو گے تو مر جاؤ گے، کھانے میں زہر ملا ہے، ایک کنارے پر آپ پورا کا پورا کھانا چھوڑ دیں گے کہیں میں مر نہ جاؤں، اتنا یقین ہے آپ کو کہ زہر مجھے مار دے گا، آگ میں آپ ہاتھ نہیں ڈالتے، اتنا یقین ہے کہ اگر میں نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو میں ہاتھ جل جائے گا۔ دنیا کے زہر پہ اتنا یقین ہے، آگ پہ اتنا یقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میری نافرمانی کرو گے تو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا، اس کے باوجود بھی نافرمانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ رب نے ہمیں عذاب سے ڈرایا پھر بھی ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم جو ہے ہماری ماں بہنیں بے پردگی کا شکار ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے لوگ حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں۔ دنیا کی آگ کا اتنا ڈر ہے لیکن اللہ کے عذاب کا ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم کے بیٹے روزانہ میری طرف سے تیرے پاس میں اچھا رزق آتا ہے اور تیرے پاس سے فرشتے روزانہ میرے پاس میں تیرے برے اعمال لے کر کے آتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے آدم کے بیٹے میں نے ایک مرتبہ حکم دیا تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین رک گئے، میرے قرآن میں 1000 حکم دیے، اس کے باوجود بھی تو سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ بتاؤ یہ ہماری کتنی بڑی نادانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا، تبھی تو کہا تھا اگر ہم بند کمرے میں ہو
पर्दा लटका हुआ हो, हम अंदर गुनाह कर रहे हो, अगर एक हवा का झोंका आ जाए और पर्दा हट जाए, हम डर जाते, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हम कितने गुनाह करते लेकिन डरते नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। तो हमारा यकीन इतना कमजोर है कि हम दुनिया की चीजों से तो डरते हैं, लेकिन अल्लाह ने कितना हमको डराया, हम उतना डरते नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अपना यकीन मजबूत करो, जब अल्लाह उसके रसूल का नाम आ जाए तो समझ जाओ कि फिर इसके अंदर सबसे बड़ी सच्चाई है अल्लाह के ऊपर यकीन कितना मजबूत होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इस्राइल को लेकर के फिरौन के लश्कर से आप दूर जा रहे थे और दरिया के किनारे पहुंचे, फिरौन को पता चल गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब यहाँ से अपनी कौम को लेकर के निकल गए हैं। फिरौन ने हुक्म दिया लश्कर को तैयार करके उनका पीछा किया जाए। लश्कर फिरौन का पीछा कर रहा है और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को और अपने मानने वालों को लेकर के निकल रहे हैं। दरिया के किनारे पहुंचे, पीछे से फिरौन का लश्कर आ गया। अब क्या कहा आपकी कौम ने कहा इन्ना लमुद्रकून, ऐ अल्लाह के नबी अब हम पकड़ लिए जाएंगे। मुझे बताओ, आगे दरिया हो, पीछे लश्कर हो, क्या कोई बचने का रास्ता है? आगे दरिया है, पीछे लश्कर है, क्या निजात की कोई सबील है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको यकीन इतना मजबूत दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि आगे दरिया है, पीछे लश्कर है, क्या फरमाते कल्ला इन्ना रब्बी सयादीन, मेरा रब मुझको रास्ता अता फरमाएगा, कल्ला हम हरगिज नहीं पकड़े जाएंगे। बताओ, आगे दरिया है और पीछे लश्कर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते नहीं पकड़े जाएंगे। जब ईमान इतना मजबूत होता है तो फिर अल्लाह ताला कैसे रास्ता देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मजबूत यकीन की बुनियाद पर दरिया के अंदर रास्ते पैदा किए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर इसके अंदर दाखिल हो गया। तो ईमान मजबूत हो तो अल्लाह ताला की मदद आया करती है। आज आप हालात देखें, आज हम कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जालिम लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये ऐसे नहीं मुसल्लत किए गए हैं, ये सब हमारे गुनाहों की सजा है, हमारे गुनाहों की सजा है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, हिलाकत है अरबों के लिए उस शर से जो शर करीब आ चुका है। हजरत ज़ैनब ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर नेक लोग मौजूद है, फिर भी हम हिलाक हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया हाँ, हिलाक हो जाएंगे जब लोगों के दरमियान खुब्स आम हो जाएगा। खुब्स क्या है? गाना बजाना, यही तो खुब्स है। बेपर्दगी, यही तो खुब्स है। नमाजों को तर्क करना, यही तो खुब्स है। शराब पीना, यही तो खुब्स है। जब ये खुब्स आम हो जाएगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हिलाक फरमा देगा। और बैकी शरीफ की रिवायत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने पूछा था कि अल्लाह तबारक ताला से पूछिए हमको पता कैसे चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया मेरे राजी होने का पता ये है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अच्छा हाकिम है तो समझ जाओ मैं तुमसे राजी हूं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरा हाकिम है तो समझ जाओ मैं तुमसे नाराज हूं। आज देख लो हमारे मुल्क के ऊपर हमारे लीडर कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं। तो ये अल्लाह की नाराजगी की निशानी नहीं है कि अल्लाह। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम जब बसरा में गए, लोगों ने कहा हुजूर दुआ कीजिए, यहाँ का हाकिम बादशाह बड़ा जालिम है। फरमाया मैं दुआ करूंगा, बादशाह हट जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा उससे बड़ा जालिम होगा, तुम एक काम करो नेक बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हाकिम अच्छा बना देगा। लोग नेक बन गए तो अल्लाह ताला ने अच्छा हाकिम अता फरमा दिया। अच्छा एक बात मैं बताऊं, अल्लाह ताला हमसे राजी है या नाराज है, क्या आप लोग पता लगा सकते हैं? मैं आज आपको पता लगाने का तरीका बताता हूँ, आप लोग पता लगा सकते हैं कि अल्लाह हमसे राजी है या नाराज है। हदीस पाक में आता है अलामतु इरादिल्लाह इन अब्द इश्तिगालु बिमा ला यानी, अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का पता लगाने का तरीका यह है कि बंदा गलत कामों के अंदर मुब्तला हो जाए। अगर आप नमाज छोड़ रहे हैं समझ जाओ कि अल्लाह हमसे नाराज है। अगर औरतें बेपर्दा मजार पे जा रही हैं या मजारात के ऊपर खुराफात कर रही हैं तो समझ जाओ कि अल्लाह हमसे नाराज है। ये सब के सब अल्लाह की नाराजगी की पहचान है। और अगर ये पता लगाना चाहो कि अल्लाह हमसे राजी है तो हदीस पाक में आता है इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जब किसी बंदे से राजी होता है उसे अच्छे कामों में लगा देता है। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, जलसा सुन रहे हो, अच्छा काम है, इस बात का पता है कि इतनी देर तक अल्लाह आपसे राजी है।
روزانہ جب بستر پہ جاؤ تو آپ لوگ جائزہ لیا کرو آج 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے اللہ مجھ سے راضی رہا اور کتنے گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض رہا. حضرت شیخ عبد الواحد اپنے مریدوں سے کہہ رہے تھے اللہ جب مجھ کو یاد کرتا مجھ کو پتہ چل جاتا ہے. پوچھا یا حضور کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو یاد کیا ہے. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد کرتا تبھی تو میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. تو بندہ جب نیک کاموں کے اندر ہوتا ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے. تو عزیزان مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے. آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا والوں سے کیا کہا تھا؟ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا. وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو خنزیر و بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اگر کوئی مچھلی کا شکار کرنے سے اللہ کسی کو منع کر دے تو مچھلی کا شکار اگر کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو بندر بنا دیتا ہے. اللہ نے شراب سے منع کیا، اللہ نے جوا سے منع کیا، اللہ نے سود سے منع کیا، بے پردگی سے منع کیا، نماز چھوڑنے سے منع کیا. جب وہ مچھلی کھانے سے پکڑنے سے منع کیے جائے سنیچر کے دن اور گناہ کر لے بندر بنا دیے جائے کہ ہم لوگ بندر بنانے کے لائق نہیں ہے. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچا کر کے رکھا ہے. کیوں؟ اپنے حبیب کے صدقے میں. وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کرم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ کتنے عذاب ایسے ہیں. حدیث پاک میں آتا روزانہ گناہوں کی وجہ سے سمندر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ تو اجازت دے دے میں گنہگاروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سمندر کو اگر حکم دے دے ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. آپ نے یاد کیا پچھلے دنوں چند سال پہلے جب سونامی آیا تھا لاکھوں لوگ مر گئے تھے. ایک بار اللہ اگر سمندر کو اجازت دے دے تو پل بھر کے اندر لاکھوں لاشیں بکھر جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے لیے جو ہے وہ نجات کی سبیل پیدا فرما رہا ہے. عزیزان مکرم آج تبدیلی آنی ہے اور آپ کے دل کے اندر سے آنی ہے. ہمیں بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہوگا. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے کوئی عالم ہمیں نہیں بدل سکتا، کوئی جلسہ ہمیں نہیں بدل سکتا. خدا کے لیے بدلنے کی کوشش کرو، اپنے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرو اور کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے سرزد نہ ہونے پائے. اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین پیدا کرو. یہ چند روزہ زندگی ہے، مر جائیں گے. اس کے بعد میں جو آگے کی زندگی ہے بڑی سخت زندگی ہے. خدا کے لیے اس زندگی کے لیے تیاری کر لو. میں کہتا ہوں اگر ساری زندگی آپ عبادت کریں، حضرت کعب آباد نے لکھا بھی ہے بندہ اگر 70 نبیوں کی عمل لے کر کے میدان قیامت میں جائے گا تو قیامت کی سختی کی وجہ سے لگے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. حدیث پاک میں ہے بندہ پیدا ہو جائے سجدے میں گر جائے اور روح نکلنے تک سجدے میں گرا رہے اور اس کے بعد قیامت میں پہنچے گا تو کہے گا میں نے تو بہت کم نیک اعمال کیے. تو خدا کے لیے ہم نے کتنی زندگی گناہوں کے اندر گزار دی ہے. اب گناہوں سے باز آنے کی کوشش کرو، نیک بنو. بتاؤ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے؟ وعدہ کریں کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون لوگ وعدہ کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ ہم کوئی نماز ترک نہیں کریں گے؟ بس صرف اتنے لوگ نماز پڑھیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی بستی میں ایک بے نمازی ہو تو اس بستی پر روزانہ اللہ کی 70 مرتبہ لعنت اترا کرتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں رزق کے اندر تنگی آ گئی ہے، ہمارا رزق تنگ ہو گیا ہے. رزق ایسے ہی نہیں تنگ ہوتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے. ابھی جو میرے روایت میں بیان کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ غریب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر لوگ تو صدقہ بھی کرتے ہیں، امیر لوگ تو حج بھی کرتے ہیں، امیر لوگ تو نیک راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہم لوگ پیچھے رہ گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں اگر تم وہ وظیفہ پڑھو گے تو امیروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے. لیکن اگر امیر بھی کرنے لگ گئے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ بھی کرنے لگ گئے تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے.
میرے آقا نے فرمایا روزانہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کوئی بندہ اگر پڑھ لے تو اس کے عمل جیسا عمل کوئی نہیں کر سکتا مگر وہی جو اس عمل کے اندر شامل ہو جائے۔ بتاؤ کتنا کم وقت لگتا ہے اور کتنا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عطا فرماتا۔ میرے آقا فرماتے یہ اگر عمل کر لو تو مالداروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ آج نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ نماز کتنے لوگ پڑھیں گے؟ اگر میں یہ کہتا کہ کل خزانہ بڑھے گا کتنے لوگ لوٹنے کے لیے آئیں گے تو یہ سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے، لیکن جب نیک کاموں کے لیے کہا جاتا ہمارے دل میں ایمان کتنا کمزور ہے، ہم لوگ جلدی نیکی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا خدا کی بارگاہ کے اندر ہمیں جا کر کے جواب نہیں دینا ہے؟ خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو اور ایسے کاموں سے پرہیز کرو جو کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ کے اندر تمہیں رسوا کر دے۔ ابھی جو آپ کی مادری زبان کے اندر ہمارے علامہ ضمیر صاحب خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے آپ کو جو پردے کے حوالے سے کہا، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے تو قرآن پاک میں باقاعدہ یہ فرمائی دیا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا عورتیں تم اپنے گھروں میں رہو تو بات ختم ہو گئی۔ اب تم دنیا والوں کی مانو گی کہ اپنے رب کی مانو گی؟ تم اتنا تو سمجھو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حج کر کے تشریف لائی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اب تم ہو اور تمہارے گھر کی چٹائی ہے، یعنی اب تمہیں گھر کے باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو جب قرآن مقدس ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بند رہے، تو پھر ہماری ماں بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ آگے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں جا کر کے منہ دکھانا ہے۔ ہم اگر یہ گناہ کریں گے اور حدیث پاک میں تو موجود ہے کہ جو عورت اس لیے باہر آتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے بتایا کہ مزار پر عورتیں حاضر ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مزار کے اوپر حاضر ہونا اس لیے منع نہیں ہے کہ مزارات کے اوپر حاضر ہونا ناجائز ہے۔ عورتوں کو مزارات کے اوپر آنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہے۔ اب وہ جب گھر سے باہر نکلیں گی، چاہے بازار میں جانے کے لیے بلا وجہ نکلے یا کسی شادی کے فنکشن میں جانے کے لیے نکلے یا کسی اور کام کے لیے نکلے یا مزار شریف جانے کے لیے نکلے، جب وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے تو وہ گنہگار ضرور ہوگی۔ میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فاتحہ لگائے، اللہ والوں کا عرس بنائے، لیکن اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرے، خدا کے لیے بے پردگی نہ کرے۔ اگر تم نے اپنے چہرے کو غیر مردوں کے سامنے دکھانے کا اہتمام کیا کتنے دن نکالو گی؟ آخر تو مر جانا ہے۔ لوگ مر جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشانات بھی مل جاتے، نہیں دیکھا کتنی بڑی بڑی ہیروئنیں تھی، حسن کے اندر لاجواب تھی، آج ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ آج ان کی قبروں کے اوپر کیسے عذاب اتر رہے ہیں۔ چند روزہ زندگی ہے، خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو۔ جب مر جاؤ گی خدا کی بارگاہ کے اندر پیشی ہوگی اور یہ بے پردگی کی وجہ سے اگر اللہ کے عذاب میں گرفتار کیا گیا، اللہ اکبر، حدیث پاک میں تو موجود ہے ایسی عورتوں کے لیے کتنی سخت لعنت فرمائی گئی ہے جو اس لیے بار آتی ہے۔ آپ اگر قرآن و حدیث کی تعلیم دیکھیں تو اسلام نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر کسی کی بیوی ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلا دے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلا دے اللہ تعالیٰ اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عورت اگر بہن ہے یا عورت اگر بیٹی ہے، اگر اس بہن اور بیٹی کو پال کر کے بڑا کر دے اور ان کی شادی کر دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بھائی اور ایسے باپ کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسلام نے جو عزتیں تم کو دی ہے کیوں دی ہے؟ صرف تمہاری خاطر دی ہے۔ تم آج جو باہر آ رہی ہو میک اپ کر کے اپنے حسن کو دکھانے کے لیے، یہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ اصل میں جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں یہود و نصارہ، انہوں نے یہ دیکھا مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں رہتی ہے، مسلمانوں میں بے حیائی کا ماحول پیدا کیا جائے، تو 1923 کے اندر انہوں نے خدا شعراوی نامی ایک عورت کو خریدا اور اس کو ایک کانفرنس کے اندر بلایا گیا۔ اس عورت نے اپنا نقاب اپنے چہرے سے اتارا، اپنے
اپنے قدموں میں ڈالا اور اس کے بعد میں اپنے قدموں کے نیچے مسل کر کے کہا اسلام نے ہم کو معاذ اللہ پردے کے اندر قید کر دیا ہے، آج سے ہم قید کا خاتمہ کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ چند مال و دولت کے چکر کے اندر اپنے پردے کو اتارنے والی ان عورتوں کو کون سی عزت ملی ہے؟ آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہوائی جہاز کے اندر کام کرنے والی عورتیں، ہوٹلوں کے اندر مردوں کی چادروں کو بدلنے والی عورتیں اور دکانوں پر بیٹھ کر کے مال و دولت بیچنے والی عورتیں، سامان بیچنے والی عورتیں، ان کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اسی عورت کو ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے جب اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اپنے گھر کے اندر اسلام کے احکامات کے اوپر وہ عمل کرتی ہے۔ آپ نیاز فاتحہ کرائیں، اپنے گھر کے اندر رہ کر کے کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ میں بڑی جو ہے قاعدے سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، کیا اللہ سے زیادہ ہم پر کوئی مہربان ہے؟ ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ اللہ ہم پر مہربان ہے۔ وہ اتنا کریم پروردگار جو روزانہ روزی دیتا ہے، ہمیں ہوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں غلط چیز کا حکم نہیں دے گا۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ تم پردے میں رہو، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ ہمیں رب کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے حسن و جمال کے پجاری اگر ہمیں روڈ پہ لانا چاہتے، ہمیں ان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، اور خدا کے لیے ہم نے اپنے گھروں کے اندر قید ہو کر کے ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ کل اللہ ہمیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اور اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے اپنی نگاہوں کو بچاؤ۔ پہلے تو نگاہوں کو آوارہ کرنے کے لیے بازار میں آنا پڑتا تھا، اب تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اپنے موبائل کو کھولتے ہیں، اتنی گندگی بھر دی گئی ہے موبائل کے اندر کہ انسان کے لیے سانس لینا دوبر ہو گیا ہے۔ اگر آج تم اپنی نگاہوں سے غلط چیزوں کو دیکھو گے، کل تمہاری گھروں کی عزتوں کے اوپر بھی ڈاکہ پڑے گا۔ مجھے یاد ہے ایک بڑا شریف گھرانہ تھا، اس شریف گھرانے کے اندر کچھ حالات خراب ہو گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب فاقوں کی نوبت آئی، اس شریف گھرانے کی ایک عورت اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر باہر نکلی تاکہ میں اپنی عزت کو بیچ کر کے کچھ پیسہ لے کر کے اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کی بھوک کا انتظام کر دوں۔ وہ عورت باہر آئی، دن بھر سڑکوں پہ گھومتی رہی، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ دن بھر وہ تھک کر کے جب شام میں گھر پہنچی، باپ نے پوچھا بیٹی کہاں گئی تھی؟ کہا ابا جان گھر میں فاقے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، جب میں پریشان ہو گئی آج اپنی عزت کو بیچ کر کے کچھ پیسہ لینے کا انتظام کرنے گئی تھی تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ ابا جان مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، آج پورا دن میں گزر گیا، کسی نوجوان نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو شریف باپ نے بیٹا اگر تم کتنے دن تک بھی سڑکوں پہ گھومتی رہو، تمہاری طرف کوئی غلط نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ تمہارے باپ نے آج تک کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ جب میں نے اپنے نظروں کی حفاظت کی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے گھر کی عورتوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ آج ہم ہمارے گھروں پہ عزتوں پہ جو ڈاکے پڑ رہے ہیں اس کے لیے پریشان ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، ہم جس پر بری نظر ڈال رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی رشتہ دار ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرد آیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے۔ صحابہ نے پکڑنا چاہا، میرے آقا نے اس کو قریب بلایا، فرمایا کہ سنو تم جس کے ساتھ میں زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنا گوارا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا اپنی بہن کے ساتھ؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں گوارا کرتا۔ فرمایا کیا اپنی جو ہے وہ فلاں فلاں رشتہ دار کے ساتھ میں؟ کہا یا رسول اللہ میں گوارا نہیں فرماتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تم جس کے ساتھ زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ تو میرے آقا نے دعا فرمائی، زنا کا خیال بھی اس کے دل سے نکل گیا۔ عزیزان مکرم، آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے جب ہم کسی پر بری نظر ڈالتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو بری نظر دیکھتا ہے قیامت کے دن جہنم کے انگارے اس کی آنکھوں کے اندر بھر دیے جائیں گے۔ آج گانے بجانے کا مجھے پتا چلا کہ ماحول، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ یہاں پر گانے بجانے کے لوگ ختم کر کے شادی کے موقع پر وہ ایسے پروگرامات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ان علماء کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کی کوششیں رنگ لا رہی ہے۔ اور میں آپ حضرات کو یہ تنبیہ اور آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج کے بعد میں کوئی بھی
अपनी शादी के मौके पे डीजे वगैरह नहीं लाएगा, अगर कोई लाएगा तो आलिम को बुला करके उसे तकरीर करवाएगा। आपको पता नहीं है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर या हजरत उमर फारूक के बेटे हैं, हजरत नाफे के साथ जा रहे हैं, गाने की आवाज आई, कानों में उन्होंने डाल ली, आगे पहुंचे, हजरत नाफे से पूछा गाने की आवाज आ रही है? नहीं आ रही, कानों से उंगली निकाल ली। उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि मैं पता है मैंने ऐसा क्यों किया। एक बार मैं अल्लाह के रसूल इस्लाम के साथ में जा रहा था, गाने की आवाज आई, अल्लाह के रसूल ने भी कानों में उंगली डाल ली थी। जो आका गाने की आवाज सुने तो कानों में उंगली डाल ले, गाना न सुने, और हम 50,000 रुपया खर्च करके गाने वालों को बुला करके लेके आए, खुदा की बारगाह में क्या जाकर के हम लोग दिखाएंगे। तो कभी भी आप लोग इस हरकत की तरफ न बढ़ो और कोशिश ये करो कि आज के बाद में कभी भी गाने की महफिल हम नहीं सजाएंगे। अगर सजाएंगे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजाएंगे। और जानते हो, शादी के मौके जब मीलाद की महफिल सजाओगे तो मीलाद से तुम्हारे बच्चों की शादी का आगाज होगा, हमेशा आपकी औलाद के अंदर बरकतें नाजिल हुआ करेंगी। और इसकी बरकतें क्या है, एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू आमिर के घर पे तशरीफ लाए। हजरत अबू आमिर के घर पे महफिल मीलाद हो रही थी। मेरे आका ने फरमाया, अबू आमिर तुम अपने घर पे महफिल मीलाद कर रहे हो और आसमान के फरिश्ते तुम्हारे ऊपर फख्र कर रहे हैं और तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। बंदा जब इस तरह की महफिलों को सजाता है तो इस तरह के इनामात जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को अता फरमाया करते हैं। तो आज के बाद में एक तो ये काम करे और दूसरा काम ये करे, अपने निकाह को आसान करे, शादी को आसान करे। खुदा के लिए सूद और ब्याज को कर्ज लेकर के अपने बच्चों की शादी न करें आप लोग, इसलिए कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हुआ। और आज हम सूद पे पैसा लेकर के आते हैं और फिर जिंदगी भर उस कर्ज को नहीं उतार पाते। खुदा के लिए तुम ये मत देखो कोई क्या कहेगा, ये देखो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा और निकाह के अंदर बरकत होगी। मेरे आका इस्लाम ने कैसे निकाह फरमाए, निकाह हुआ, जब वलीमे की बारी आई फिर अल्लाह के रसूल इस्लाम ने अपने वलीमे के अंदर क्या बनाया, चमड़ा बिछा दिया, उस पर खजूरें रख दी, पनीर डाल दी और थोड़ा सा कुछ रोटी के टुकड़े डाल दिए, सहाबा को बुलाया, आओ खाओ, यही मेरा वलीमा है। फिर आका ने इतनी सादा शादी फरमाई। हम लोग कर्जा लेके खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो। और मैं अपने इस मुआशरे के अंदर बसने वाले सब लोगों से कहता हूँ, अब आप लोग जो जिन लोगों के घरों में शादियां होने वाली है उनका हौसला बढ़ाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत अगर हम और ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे हमने तो इतना खर्चा किया था, तुमने तो जो है वो कंजूसी दिखाई। तो तुम उनका हौसला बढ़ाओ, हम तुम्हें कोई ताना नहीं देंगे, हम तुम्हें किसी तरीके से नहीं कोसेंगे, तुम आराम से कम पैसों में शादी करो, सूदी कर्ज मत लो, हम तुम्हारे साथ में है। अगर कोई तुम्हें बुरा कहेगा तो हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। और खुदा के लिए जो नौजवान यहाँ पर मौजूद है अपने माँ बाप से कभी भी ये मुतालबा न करे कि हमारी शादी में इतना खर्च किया जाए, इतना खर्च किया जाए, बल्कि अपने माँ बाप से ये कहो जान आप कम पैसों में शादी करो, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। अगर कोई मेरा दोस्त ताना देगा मैं गवारा कर लूंगा, अगर कोई मुझे बुरा कहेगा मैं गवारा कर लूंगा, लेकिन मैं कम पैसों में शादी करूंगा, आप पर भी बोझ कम हो जाएगा, मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। तो इसको अमल करो, अपनी शादियों को आसान बनाओ। कसम खुदा की अगर तुम अपनी शादियों को आसान बना लिया तुम्हारी जिंदगी के आधे गम दूर हो जाएंगे। आज हम इतना कर्जा लेके शादी कर रहे हैं और उसके बाद में फिर सालों तक सूदी कर्ज अदा करते करते बाप भी मर जाता है। ये तो दुनिया की तकलीफ है। और मरने के बाद में जो सूदी कर्ज का जो वबाल है वो कितना खतरनाक है। यहाँ तक फरमाया गया सूद का एक पैसा अगर कोई खाता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी माँ के साथ में 70 मरतबा ज़िना करने के बराबर गुनाह है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बताओ कितना सख्त गुनाह है। खुदा के लिए गुनाह मत करो। सूद खाने वाला और सूद का पैसा खिलाने वाला दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। जहन्नम की आग को क्या मामूली समझा है? अगर जहन्नम की आग को सुई के नाते के बराबर खोल दिया जाए सारी दुनिया जल करके राख हो जाए। अगर अजाब से डर नहीं लगता तो घर में जाके मोमबत्ती जला के उसकी उंगली रख के देख लो, पता चल जाएगा जहन्नम का अजाब कितना सख्त होता है। तो खुदा के लिए आपने वादा कर लो आज के बाद में हमारी शादी अगर होंगी तो आसान होगी। तो अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा
शादी के मौके पे अगर तुम्हें कपड़ा खरीदना है तो मत 10-20 हजार का कपड़ा अपनी दुल्हन के लिए खरीदो, एक रात पहनती है वो दुल्हन, उसके बाद में किसी काम में भी नहीं आता। तुम कम पैसों के अंदर कपड़ा खरीदो और ऐसा कपड़ा खरीदो जिसको बच्ची पहन भी सके। खुदा के लिए इतना लंबा खर्चा करके अपने शोहर के ऊपर बोझ मत बनो, अपने बाप के ऊपर बोझ मत बनाओ, इनके ऊपर कुछ नरमी करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस निकाह के अंदर बरकतें नाजिल फरमाए। अब मैं आखिर के अंदर आपको बताता हूँ, आपने निकाह की महफिल देखी होगी, मुझे ये बात बहुत जो है वो चुभती है बार बार। ईद का खुतबा आपने सुना होगा, कितना लंबा खुतबा होता है। जुमा का खुतबा आपने सुना होगा, कितना लंबा खुतबा होता है। और आपने निकाह का खुतबा सुना होगा, छोटा सा खुतबा होता है। मेरी बात को नोट करें, जुमा का इतना लंबा खुतबा, ईद का इतना लंबा खुतबा, बकरीद का इतना लंबा खुतबा, इन इतने लंबे लंबे खुतबों के अंदर एक मर्तबा पढ़ा जाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? एक मर्तबा, एक या दो मर्तबा। निकाह का खुतबा इतना छोटा है और मालूम है कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है? अल्लाह से डरो, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। मैं सोचता हूँ इतने बड़े बड़े खुतबे, इतना बड़ा बड़ा मजमा है, अल्लाह से एक बार डराया जाता है। निकाह में चंद लोग बैठे हैं, छोटा सा खुतबा, 3-3 बार अल्लाह से क्यों डराया जाता है? तो मैंने गौर किया तो मुझको समझ में ये आया, आप भी इसको समझ ले, खुदा के लिए बहुत कुछ समझ जाएंगे। ईद के दिन बंदा जब आता है तो अल्लाह से डरते हुए ही आता है। ईद के दिन जब बंदा आता है नमाज अदा करने के लिए आता है, इबादत की नीयत से आता है। बकरीद के दिन आता है, इबादत की नीयत से आता है। जुमा के दिन आता है, इबादत की नीयत से आता है, नेक काम की नीयत से आता है। एक बार अल्लाह से डरा दिया गया, बंदा अल्लाह से डर जाए काफी हो जाएगा। लेकिन जब शादी का मौका होता है, खुशी में बंदा सब कुछ भूल जाता है, अल्लाह के हुक्म को भी भूल जाता है, रसूलुल्लाह के फरमान को भी भूल जाता है। शादी के दिन अगर किसी गुनाह से मना किया जाए तो कहता है हजरत क्या करे, जिंदगी में आज ये खुशी का मौका मिला है। अगर कहा जाए ये गुनाह मत करो तो कहते बेटा नहीं मानता, कोई कहता बाप नहीं मानता, कोई कहता बीवी नहीं मानती, कोई कहता है कि मेरी बहन नहीं मानती, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। तो ईद, बकरीद और जुमा में बंदा पहले ही से अल्लाह से डर रहा होता है, इसलिए एक ही मर्तबा अल्लाह से डराया जाता है। शादी के मौका पर बंदा खुशी में सब कुछ भूल जाता है, इसीलिए जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है तो कहा जाता है खुशी में सब कुछ भूल जाने वाले बंदे अल्लाह से डर, आए खुशी में रब को भूल जाने वाले बंदे अल्लाह से डर, आए खुशी के अंदर शरीयत के हुक्म को तोड़ने वाले बंदे अल्लाह से डर। 3-3 मर्तबा अल्लाह से इसलिए डराया जाता है ताकि खुशी में मगन होकर अपने रब की नाफरमानी मत कर बंदे अल्लाह से डरते। दूसरी उसकी वजह यह है कि और कुछ मामलात रहते हैं तो वो ओपन रहते हैं। मियाँ बीवी का जो मामला रहता है प्राइवेट मामला रहता है, अगर किसी से कुछ हो जाए पंचायत कर लेंगे, किसी से कुछ हो जाएगा दोस्तों से बता के हल कर लेंगे, कोर्ट कचहरी कर लेंगे। लेकिन मियाँ बीवी का जो अलग से मामला प्राइवेट मामला होता है, बंद कमरे का मामला होता है, वो लोग किसी से कह नहीं सकते। शोहर जुल्म कर रहा, बीवी बेचारी क्या करे, बीवी नाफरमानी कर रही है, शोहर किससे जाके कहे। तो निकाह के खुतबे में 3-3 मर्तबा डराया जाता है ताकि ऐ शोहर और ऐ बीवी तुम दोनों बंद कमरों में रहोगे और किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चले या न चले, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह की नाफरमानी कभी ना करना। ऐ शोहर तू भी हक अदा करना, ऐ बीवी तू भी हक अदा करना, ऐ शोहर तू भी अपनी बीवी पर जुल्म मत करना और ऐ बीवी तू भी अपने शोहर की नाफरमानी मत करना। इसलिए निकाह के खुतबे के अंदर 3-3 मर्तबा डराया जाता है। जिजाने मुकर्रम, वक्त चूंकि काफी हो रहा है, मेरा दिल तो चाहता कि पहला मौका है आप लोगों का जज्बा देख के बहुत कुछ मैं बताऊं, लेकिन जितनी बात मैंने बताई है खुदा के लिए अगर उन बातों पे अमल कर लो, अपनी मौत को याद कर लो, शरीयत के हुक्म के ऊपर अमल कर लो, नेकी का जज्बा पैदा कर लो और औरतें अपनी पर्दगी से अपने आप को बचा ले, डीजे और शादी के खर्च से अपने आप को बचा लो, तो आज की महफिल हमारी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा को सलामत रखे, इस बस्ती के मुसलमानों को, माँ बहनों को सलामत रखे, शरीयत मुतहरा के ऊपर पूरे तौर पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یہ آپ کے علاقۂ جوار سے آپ کے یہاں قریب ہی سے دارالعلوم کے حفظ کیا نام دارالعلوم کا مصطفیٰ چشتیہ، وہاں پر حفظ کلاس کا انہوں نے انتظام کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے دین کا کام جو ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا آخری زمانے میں دین کا کام بھی روپے پیسے سے ہوگا. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج بد عقیدہ اور گمراہ لوگوں کو باہر سے پیسہ آ رہا ہے، وہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. میں آپ حضرات سے اس محفل کے اندر آج یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات دین کے کام کے لیے اس مدرسے کا تعاون کریں تاکہ یہ مدرسہ شاد و آباد ہو. میں آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آئے لوگوں تم کہتے ہو ہمارے دھندے سلامت ہیں، ہماری دکانیں چل رہی ہیں، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں. فرماتے تمہاری دکانیں تمہارے دماغ کی وجہ سے نہیں چل رہی ہیں، یہ دکانیں اور کاروبار اس لیے چل رہے ہیں کہ مدرسے بچوں کے اندر پڑھ رہے ہیں اور تم ان بچوں کا تعاون کر رہے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاروبار کو ترقی دے رہا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے محدث ہیں، ہم کاروبار کرنا چھوڑ دیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اگر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کاروبار کرنا بند کر دیتا. میں اس لیے کاروبار کرتا ہوں تاکہ میں کماؤں اور ان پیسوں کے ذریعے مدرسوں کے بچوں کا تعاون کروں اور دین کا اجالا پھیلتا رہ جائے. عزیزان مکرم بتاؤ اتنا فائدہ ہے دین کے کام کے اندر خرچ کرنے کا. اگر کوئی بندہ دین کی راہ کے اندر ایک پیسہ اگر خرچ کر دے گا تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اس کو آپ سمجھنا چاہتے تو اس طرح سمجھے اگر آپ نے مدرسے کے اندر اگر 5 10 25 50 100 200 روپے دے دیا اور اس کو خرچ کر کے اگر ایک بچے نے اگر ایک سبق یاد کر لیا، اب وہ بچہ جو پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ملا، بعد میں جب وہ فارغ ہو جائے گا وہ چیز دوسروں کو بتائے گا، اس کا جو ثواب بھی آپ کو ملے گا. وہ دوسرے بچوں کو پڑھائے گا، پھر وہ بچے دوسروں کو پڑھائیں گے. یہ ایک سلسلہ چلے گا اور جتنے لوگ آگے جاتے جائیں گے آپ نے جو پیسہ دیا تھا اس سے جو علم کی روشنی پھیلی تھی اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدرسے کے ایک بچے نے ایک ظالم حاکم کے چراغ میں ایک سبق یاد کیا تھا تو جنتی ہو گیا. ظالم حاکم کے چراغ کی روشنی میں اگر بچہ ایک سبق یاد کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو جنت عطا کر دیتا ہے. اگر آپ کے پیسوں سے بچوں نے اگر قرآن پاک حفظ کر لیا تو بتاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے گا. اتنا اچھا موقع سنہری موقع ہے. آدمی کبھی تو خود جاتا ہے کہ میں کنویں کے پاس جاؤں پانی پینے کے لیے، لیکن یہاں پر تو کنواں خود آپ کے پاس میں چل کر کے آپ کی پیاس بجانے کے لیے. نیکیوں کی جو ہے وہ خیرات بڑھنے والی ہے. آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون کریں تاکہ آپ کے تعاون کی وجہ سے یہ ادارہ جگمگا جائے اور پھر آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے اور بعد میں آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس ادارے کے اندر پڑھ کر کے علم دین سے مالا مال ہوتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی دے اور اس ادارے کے اندر جو حضرات تعاون کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے کاروبار میں ان کے رزق کے اندر ترقی اور خوب برکتیں نازل فرمائے. السلام علیکم.